إبراهيم ألم تر كيف کر رہے فعل تھے ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. اچھا جی، لیکچر نمبر 41 ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. ہم مسلم ایجوکیشنسٹ کا کنٹریبیوشن کل ہم نے سٹارٹ کیا تھا اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ویسے تو خدمات اتنی ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن بہت ہی تھوڑی سی ہم نے ذکر کی تھی کل. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 1058 میں پیدا ہوئے طوس ایران کے اندر، اور 1111 AD میں آپ کی وفات ہوئی. 1058 میں برتھ ہے اور 1111 AD میں آپ کی وفات ہے. امام غزالی نے ایک ایسے ایجوکیشن سسٹم کو پروموٹ کیا جو ہمیں کریٹر آف دا یونیورس کی طرف لے جائے. ٹھیک ہے، the creator to obey his command، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا دے. اور ان کی جو فلسفی تھی وہ یوٹیلیٹیرین تھی، پریکٹیکل پیگماٹسٹک ٹائپ ایک فلسفی تھی. He suggested a utilitarian type of education، یعنی practical education to enable the learners to a successful vocation and profession، یعنی وہ کسی اپنے پروفیشن یا شعبے کے اندر کامیاب ہو سکے. تو ان کی ساری جو تھیری تھی، فلسفی تھی، وہ اسلامک آئیڈیالوجی پہ بیس کرتی ہے. تو ایجوکیشن جو ہے نا وہ جو یوزفل ہو، یوٹیلیٹیرین ہو، انہوں نے اس کو پروموٹ کیا. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ٹیچنگ لیسن ٹو بی بیسڈ آن پریویس نالج اینڈ ایکسپیرینسز آف دا اسٹوڈنٹس، یعنی انہوں نے بھی وہی بات کی کہ بچے کو جو پڑھایا جائے اس کے پریویس نالج سے ریلیٹ کر کے پڑھایا جائے، سمپل سے کمپلیکس کی طرف جایا جائے. ایلیمنٹری ایجوکیشن جو ہے اس کی انہوں نے فیور کی وومنس کے لیے کہ وومنس کو ایلیمنٹری ایجوکیشن کا کلاس میں جو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. فزیکل ایجوکیشن پہ انہوں نے اسٹریس کیا، اور ریلیجیس اور جنرل ایجوکیشن دونوں جو ہے نا وہ انہوں نے کمپلسری کرا دی. بہرحال یہ ان کی جو فلسفی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچا جائے علم کے ذریعے سے، یوٹیلیٹیرین یعنی پریکٹیکل اپروچ ہو ایجوکیشن کی، تاکہ آپ کسی بھی پروفیشن یا ووکیشن میں اسکلفل ہو سکیں. اسلامک آئیڈیالوجی پہ بیس کرتی ہے ان کی امام غزالی کی فلسفی یا تھیری. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بچے کا نیو نالج اس کو پریویس نالج کے ساتھ لنک کر کے آپ کو دینا چاہیے. اور فزیکل ایجوکیشن کو انہوں نے پروموٹ کیا، ریلیجیس اور جنرل دونوں ایجوکیشن کو اس نے اپنے کریکولر کے اندر شامل کیا. ٹھیک ہے جی. اب ان کی کتابیں ہیں، ان کی ڈیٹ آف برتھ، ڈیتھ، اور یہ جو ان کی بکس ہیں یہ بہت زیادہ پوچھی جاتی ہیں پیپر میں. تو ان کی کتابیں ویسے تو کافی ساری ہیں، لیکن ہم یہاں چند کا ذکر کریں گے. احیاء العلوم الدین، یہ ریوائول آف ریلیجیس سائنس، تو یہ جو ہے پہلی ان کی کتاب. پھر کیمیائے سعادت، الکیمی آف ہیپینس، تیسری ان کی ہے. یہ پرشین تھے تو فارسی میں ان کی جو ہے یہ کتابیں ہیں. تشوت الفلسفہ، انکوہرنس آف فلاسفرز، جواہر القرآن، جاولز آف قرآن، اور مقصد الفلسفہ، ایمز آف فلاسفر. تو یہ ان کی بہت مشہور کتابیں ہیں. کیمیائے سعادت کا کئی دفعہ پوچھا جا چکا ہے یہ کس کی لکھی ہوئی ہے. بہرحال یہ ساری کتابیں آپ اردو، فارسی اور انگلش دونوں میں ان کے نام آپ یاد کر لیں. ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ 1091 میں ان کو نظام الدین یا جو نظامیہ جامعہ نظامیہ بغداد میں تھا مدرسہ، اس میں نظام الملک نے ان کو ٹیچر اپوائنٹ کیا تھا. ان کے دور کا مین چیلنج ریلیجن اور فلسفی تھا. کچھ لوگ فلسفی کو ریلیجن سے الگ سمجھتے ہیں، ان کا نہیں، ریلیجن اور فلسفی جو ہے یہ تو سیم چیزیں ہیں. کریکولم شوڈ انکلوڈ ریلیجیس سائنس، لنگوسٹک اینڈ لٹریچر. انہوں نے کہا کہ کریکولم کے اندر ریلیجیس سائنس، لنگوسٹک اور لٹریچر یہ چیزیں ہونی چاہیے. یعنی آپ کی کوئی لینگویج آپ ان کو سکھائیں، لٹریچر کے بارے میں پڑھائیں، اور ریلیجیس ایجوکیشن دیں. فزیکل ایجوکیشن کا کانسیپٹ انہوں نے پروموٹ کیا کہ بچوں کو فزیکل ایجوکیشن دینی چاہیے. وومن ایجوکیشن انہوں نے کہا کہ مڈل ایلیمنٹری لیول پہ ہونی چاہیے لازمی، اکارڈنگ ٹو دیئر سیکس رول. تو انہوں نے کہا کہ مڈل تک ان کی تعلیم لازمی ہونی چاہیے بچیوں کی، فیمیل کی. امام غزالی نے ہیومن نیچر کو 4 ایلیمنٹس یا کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کیا. انہوں نے کہا کہ ہیومن جو نیچر ہے، یا تو انسان جو ہے وہ بہت زیادہ انٹلیکچوئل ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، سیج، یا پھر لالچی ہوتا ہے، لسٹ، پگ، یا پھر بہت غصیلا ہوتا ہے، اینگر، ڈاگ، اینڈ یا پھر بہت ظالم قسم کا ہوتا ہے، بروٹیلٹی، ڈیول.
تو سیج پگ ڈاگ ڈیول یا انٹیلیکٹ لسٹ اینگر اینڈ بروٹیلٹی ان 4 کمپوننٹس کے اندر اس نے ڈیوائیڈ کیا کس چیز کو ہیومن نیچر کو. اچھا پھر انہوں نے ان کے مشہور اقوال ہیں ٹو سیک نالج از دا فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری انڈیویجول. یہ آپ پہلے اس میں لیکچر میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر ایک شخص کا بنیادی حق ہے. اور دوسرے نے کہا کہ ریزننگ از دا سکس سینس وچ ہیلپس ٹو ٹیل ٹروتھ, یعنی ریشنلٹی لاجک یا ریزننگ چھٹی حص ہوتی ہے. اور تیسرے نے کہا کہ ایجوکیشن از اے پروسیس وچ ڈیولپ اوبیڈینس ٹو گاڈ. ایجوکیشن ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بناتا ہے. اچھا جی, یہ امام غزالی تھے. ان کے بعد جو ہے نا اگلا نام ہے علامہ ابن خلدون. ان کا پورا نام, اچھا امام غزالی کا بھی پورا نام ہونا چاہیے یہاں پہ. یس, یہ ایک سلائیڈ ہماری مس ہوئی ہے, یہ پیچھے رہ گئی تھی. ان کا پورا نام تھا ابو حامد محمد بن محمد. امام غزالی کا پورا نام ابو حامد محمد بن محمد تھا. تو یہ ہم تھیری تو ان کی پڑھ چکے ہیں. انہوں نے نالج کو 2 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کیا, ایک فرض عین اور دوسرا فرض کفایہ. فرض عین سے انہوں نے کہا کہ وہ علم جو ہر ایک کے لیے جاننا سمجھنا کمپلسری ہوتا ہے, قرآن حدیث تفسیر اور فقہ کا علم. فرض کفایہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ علم ہے جو ہر ایک کے لیے جاننا لازم نہیں ہے, آپشنل. تو فرض عین کمپلسری نالج, مینڈیٹری نالج, ٹھیک ہے. فرض عین اور فرض کفایہ یہ ان کی کلاسیفیکیشن, ان کو کمپلسری اینڈ آپشنل, مینڈیٹری اینڈ نان مینڈیٹری جو ہے نالج, اس طرح ہم ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں. تو وہ علم جو کمپلسری ہے قرآن حدیث تفسیر فقہ کا, جو ہر ایک کے لیے جاننا لازمی ہے, تو اس کو انہوں نے فرض عین کا نام دیا. اور فرض کفایہ انہوں نے کہا وہ علم ہے آپشنل, ٹھیک ہے, جس میں آپ جو ہے آپ کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں, جو لازمی نہیں ہوتا. فرض کفایہ میتھ, باٹنی, فزکس اینڈ انڈسٹریل نالج. اب جیسے دیکھیں نماز ہر ایک کے لیے جاننا لازم ہے, ٹھیک ہے. تو میتھ جو ہے نا اس کے بغیر آپ کا گزارا, ایک مسلم کمیونٹی کی ہم بات کریں, آپ کا گزارا میتھ کے بغیر شاید ہو جائے, بٹ آپ کو 24 گھنٹے نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے. تو باٹنی کا کتنے ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی باٹنی نہیں پڑھی ہوتی. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو باٹنی کی ڈیفینیشن بھی نہیں پتہ ہوگی. حالانکہ باٹنی پودوں کا علم, کتنے پودے ہیں زمین کائنات اس پلانٹ کے اوپر, سوری. تو مطلب یہ وہ علم ہے جس کو آپ نہیں بھی جانتے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن قرآن و حدیث تفسیر فقہ یہ چیزیں آپ کے لیے انہوں نے کہا کہ لازمی ہے. کلاسیفیکیشن آف اسپرچول نالج, تو انہوں نے روحانی علم کو 4 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا کہ وہ علم جو ہمیں پیغمبروں سے ملتا ہے, انبیاء علیہ السلام سے, پھر خلفاء سے ملا, خلفائے راشدہ سے ملا, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, حضرت حضرت علی رضی اللہ عنہ, اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ. تو یہ خلفائے راشدہ میں آتے ہیں. تو ان سے جو ہمیں ملا وہ علم بھی اسپرچول نالج ہے. دین نالج آف اسکالرز, تو جو مفکرین ہیں ان کا علم, ٹھیک ہے. اور پھر اوریٹرز, خطیب جو ہوتے ہیں, تو ان کا یہ مختلف علوم ہمیں ملتے ہیں اور ان سے ہمیں ہماری اسپرچول ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. بہت اچھے خطیب مولانا طارق جمیل صاحب ہیں دیوبند مسلک کے, اور اس طرح ثاقب رضا مصطفی صاحب ہے وہ بریلوی مسلک کے, علامہ شہنشاہ نقوی ہیں اہل تشیع کے ہیں. تو یہ مطلب بڑے ٹاپ لیول کے پاکستان کے, اور ایک وہ کیا نام ہے ان کا, اہل حدیث کے بھی ہیں, میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا. تو یہ پاکستان کے جو 4 ہمارے فقہ ہیں یہاں پہ, تو ان کے یہ ٹاپ لیول کے اوریٹرز ہیں, خطیب ہیں, تو ان کی باتوں کا اثر ہوتا ہے. نالج آف پروفٹس, کیلفس, اسکالرز اینڈ اوریٹرز, یہ جو ہے نا ان 4 کیٹیگریز میں انہوں نے اسپرچول نالج کو ڈیوائڈ کیا. پھر انہوں نے نالج کو ان کی یوزفلنس کی بیس پہ 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. ایک تو انہوں نے نالج کو ڈیوائڈ کیا ان کی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کمپلسری یا پھر آپشنل اس پہ کیٹیگریز میں, فرض عین فرض کفایہ. دوسرے انہوں نے یوزفلنس کی بیس پہ 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا, علم محمود اور علم مذموم. یعنی بینیفیشل یا یوزفل نالج, وہ علم جو جس کے پڑھنے سے انسان کو خود اور اس کی کمیونٹی کو فائدہ ہوتا ہے,
میں نے ایجوکیشن پڑھی, آپ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو یہ علم محمود ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو قرآن مجید اور سنت سے ہٹ کے باہر کے اسکوپ میں جا کے دیکھیں تو وہ علم جو علم یعنی قرآن مجید تو بے شک بینیفیشل ہے, سننا بھی ہے, دنیاوی علوم کی میں بات کروں اس میں اگر دیکھیں تو وہ علم جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو, آپ کی کمیونٹی کو بھی فائدہ ہو, تو علم محمود کہلاتا ہے. یوز لیس علم کیا ہوگا؟ انجوریس, میجک, پامسٹری, یہ وہ علوم ہیں جس جو انسان کی اپنی ذات کے لیے اور اس کی کمیونٹی دونوں کے لیے یہ پھر نقصان دہ ہوتے ہیں. ان کو ہم جو ہے علم محمود کے ہم 4 نام مختلف ہیں. علم محمود 1, بینیفیشل نالج 2, یوزفل نالج 3 اینڈ ڈاگمیٹک نالج 4. تو اس کی یہ 4 مختلف نام ہیں. اس کا علم مضموم ہے یوز لیس, انجوریس نالج, نان ڈاگمیٹک اور پروہیبٹڈ نالج, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ان کی کلاسیفیکیشن ہے. یہ بائی نیچر آئیڈیلسٹ تھے, آئیڈیلزم فلسفی کے یہ جو ہے وہ سپورٹر تھے, اور بلیز پاسکل ایک فرانس کے ایک میتھمیٹیشین تھے, وہ اس سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھے امام غزالی سے. یہ ہمارا جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے جو پڑھنا تھا, یہی جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں انہی میں سے کویسچن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق پیپر میں آتا ہے. تقریباً ہر پیپر میں جو ہے اسلامک ہسٹری سے سوال آتے ہیں. تو آپ لوگوں کو جو ہے علامہ ابن خلدون اور امام غزالی, ان 2 لوگوں کے جو ہے نا جو میجر ورکس ہیں یہ تو بہت اچھی طرح سے یاد ہونے چاہیے, کیونکہ پیپر میں لازمی ان سے متعلق سوال پوچھا جاتا ہے. اگلا ہمارا جو نام ہے وہ ہے علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ, 1332 سے 1406